امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے تازہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کی کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کرے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں اتوار سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاسداران انقلاب سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کرے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے۔ یہ بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک کی آزادانہ نقل و حمل کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی فورسز علاقائی پارٹنرز اور کمرشل جہازوں کے قریب غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کرے گی۔ امریکی اہلکاروں، جہازوں، طیاروں کا تحفظ ہم یقینی بنائیں گے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے سابق سربراہ محمد البرادعی کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج سنائی دے رہی ہے۔ یعنی دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا بھی حال عراق جیسا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ البرادعی کا کہنا تھا کہ یک طرفہ دھمکیاں ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں جب ایران کی جانب سے کوئی واضح یا موجود خطرہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ صورتحال بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج رکھتی ہے۔ ایسا ہی عراق کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ سے پہلے کیا گیا تھا۔ یعنی عراق پر ایک الزام لگایا گیا تھا دوستو کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی زندگی اور علاقائی تباہی مسئلہ ہی نہیں ہے اور کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کبھی سیکھنا نہیں چاہتے، یعنی ہم پرانی غلطیوں سے کبھی سیکھنا نہیں چاہتے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ حالیہ چند دنوں کے دوران کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی بحری بیڑا تیزی سے ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کاش دوستو کوئی امریکہ کو بھی سبق سکھانے والا ہو۔ میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے شمالی ہند کی مختلف ریاستوں میں کشمیریوں، خاص طور پر طلباء اور شال فروشوں پر ہو رہے حملوں اور وادی کشمیر میں مساجد کی پروفائلنگ پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس طرز عمل کو نہایت ہی تشویشناک قرار دے کر ایسے واقعات پر روک تھام لگانے کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے۔ جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے پہلے بھاری اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر واعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے 18 سالہ تابش نامی ایک نوجوان کشمیری شال فروش اور اس کے بھائی دانش پر لوہے کی سلاخوں کا استعمال کر کے اس وحشیانہ حملے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا۔ میر واعظ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ جموں اینڈ کشمیر سے باہر عام کشمیریوں کو درپیش فرقہ وارانہ پروفائلنگ اور دشمنی کے پریشان کن انداز کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں کشمیری سردیوں کے دنوں میں ایمانداری سے روزی کمانے کے لیے مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہیں، اور ایسے کمزور لوگوں کو نشانہ بنانا فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات کے بعد کشمیری طلباء، تاجروں، پیشہ ور افراد اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور کام کرنے والے دیگر افراد کے لیے مزید خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے ان میں اور ان کے خاندانوں میں بے چینی اور خوف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میر واعظ فاروق کا دوستو کہنا تھا کہ حالیہ دورہ دہلی کے دوران انہوں نے معروف مسلم قائدین اور علماء، جن میں خصوصیت سے جمعیت علماء ہند کے مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی شامل ہیں، ان سے ملاقات کی اور انہیں کشمیر کی تازہ ترین ملی اور سماجی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میر واعظ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی اس معاملے اور اس کے ممکنہ اثرات پر سخت ناپسندیدگی اور گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناقص حکمت عملی اور ناکام خارجہ پالیسی نے مودی کے علاقائی تسلط کا نہ صرف بھانڈا پھوڑ دیا ہے بلکہ رات بھی فاش کر دیا ہے۔ عالمی میگزین دی ٹیلی گراف نے مودی کے بدترین دورے اقتدار میں بھارت کی ناکام سفارتکاری کا پردہ چاک کیا ہے۔ دی ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ بھارتی ادارہ جاتی حصص کی فروخت اور امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔
بھارت پر بھاری ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی، مودی کے خطے میں تسلط کے خواہ پر ایک زوردار تماچا لگا ہے۔ روس اور یوکرین جنگ میں پھنسے سینکڑوں بھارتی شہریوں کی مدد میں بھی نام نہاد وشو گرو مودی بے بس دکھائی دیے۔ دوسری طرف ایران نے گرفتار شدہ بھارتی بحری عملے تک مودی حکومت کو رسائی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ منصوبہ خوف سے ختم کر دیا تھا۔ مودی کی ناکام معاشی پالیسیوں کے باعث بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ سال $116.1 بلین تک جا پہنچا ہے۔ عالمی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ نریندر مودی کا خطے میں تسلط کا مضحکہ خیز بیانیہ دعووں سے زیادہ کچھ نہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے سامنے بھارت کا جھک جانا مودی کی بدترین سفارتکاری کو ظاہر کر رہا ہے۔ قابض اسرائیلی رجیم کی جانب سے جاری ہونے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مقبوضہ فلسطینی اراضی میں قابض تقریباً 20 لاکھ صہیونی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن میں تقریباً 8,80,000 بچے بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار جنگ غزہ کے باعث بڑھتے سماجی بحران اور روزمرہ زندگی کے بڑھتے اخراجات اور سست اقتصادی ترقی کو نمایاں طور پر بیان کر رہے ہیں۔ صہیونی اداروں کی طرف سے اسرائیل کی غربت رپورٹ 2024 کے عنوان سے شائع کیے گئے تازہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ قابض اسرائیلیوں کی آبادی 10 ملین سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ فلسطینیوں کی کل تعداد اس کا صرف 21% ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل میں تقریباً 20 لاکھ صہیونی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ صہیونی بچوں کی غربت 28% تک ہو جانے کا امکان بھی ہے، جو سال 2023 میں 27.6% تھی، جبکہ اس وقت تقریباً 10 لاکھ صہیونی بچوں کو شدید معاشی مشکلات کی وجہ سے غذائی عدم و تحفظ کا بھی سامنا ہے۔ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی زیر استعمال معیارات کی بنیاد پر دوستو، قابض اسرائیلی رجیم میں ہر ایک فرد کے لیے غربت کی لکیر 3,547 شیکل یعنی $1,145 ماہانہ مقرر کی گئی ہے، جبکہ یہی معیار ایک جوڑے کے لیے 7,095 شیکل یعنی $2,290 ماہانہ قرار دیا گیا ہے، اور 5 افراد کے ایک خاندان کو اس وقت غربت سمجھا جا رہا ہے کہ اگر اس کی آمدنی 13,303 شیکل یعنی $4,295 ماہانہ سے کم ہو۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 71,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا دوستو اعتراف کر لیا ہے۔ ایک سینئر فوجی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ شہداء کے اعداد و شمار مجموعی طور پر درست ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار صرف اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شہید ہونے والوں پر مشتمل ہے، جبکہ ملبے تلے دبے لاپتہ افراد، بھوک اور بیماری سے ہونے والی اموات اس کے علاوہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اموات میں عام شہریوں اور جنگجوؤں کے تناسب کے تعین کا تاحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل دوستو غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کو مسترد کرتا آیا ہے، تاہم اقوام متحدہ ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد قرار دیتی رہی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک 71,667 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے بھی یورپی ممالک کی افواج کو تخریب کار تنظیمیں قرار دے دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے، اور وہ تمام ممالک جنہوں نے پاسدارانہ انقلاب کے خلاف یورپی یونین کی حالیہ قرارداد میں حصہ لیا ہے، ان کی افواج کو تخریب کار تنظیمیں تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا دوستو کہنا ہے کہ اس اقدام کے نتائج کی ذمہ داری انہی یورپی ممالک پر عائد ہوگی جنہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب سے متعلق قانون اپریل 2019 میں منظور کیا تھا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایرانی قانون پاسداران کو بلیک لسٹ کرنے والوں کو تخریب کار قرار دیتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایک دن قبل ہی یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو تخریب کار تنظیم قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔
جس کے بعد ایران کی مسلح افواج نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر منطقی، غیر ذمہ دارانہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا تھا۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا ایک اہم حصہ ہے، جسے 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایرانی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جواب دہ ہے۔ وسطی افریقی ملک کانگو میں کولٹن دھات کی کان بیٹھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد افراد مارے گئے۔ مشرقی کانگو کے علاقے روبایا میں باغی گروپ کے زیر اثر صوبے میں بدھ کے روز دوستو کولٹن کی کان بیٹھ گئی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد اموات ہو گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بیٹھنے والی کان کے متاثرین میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 20 افراد زخمی بھی ہیں۔ متاثرہ روبایا صوبے کی حکومت کا کہنا ہے کہ بارشوں کے سیزن کے باعث زمین بہت زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے کان بیٹھ گئی۔ دوستو یاد رہے کہ روبایا دنیا کے کولٹن کا 15% پروڈیوس کرتا ہے، جس سے موبائل فونز، کمپیوٹر کی تیاری میں بڑے پیمانے پر کولٹن استعمال ہوتی ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف غاصب صہیونی رجیم اسرائیل کی جارحیت اور جنوری کے واقعات ہنگاموں کے دوران بھی ترکی میں ہمارے دوست نہ صرف ہمیشہ ہمارے حمایتی اور ساتھی رہے ہیں، بلکہ ترک حکومت نے قابل قدر اور اصولی موقف بھی اپنایا ہے، جس پر ایرانی حکومت ترک حکومت کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل دوسرے ممالک کو جنگ کی آگ میں دھکیل دینا چاہتا ہے، جبکہ ہم ہر اس چیز کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ جو خطے میں امن و استحکام کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ تناؤ میں کمی لائے اور اسرائیل کی گھناؤنی سازشوں کا خاتمہ کرے۔